رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمامی ناظرین جو اس وقت یقیناً ہمارا جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمامی ناظرین کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ تمامی ناظرین جانتے ہیں کہ ہم 29ویں رمضان میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس رمضان مبارک نے اپنا سفر طے کیا ہے کہ بندہ سوچے تو بس سوچتے رہ جائے۔ اتنا رحمت و بھرا، اتنا برکت و بھرا مہینہ ہم سے اتنی تیزی سے چلا گیا کہ بس ہم دیکھتے رہ گئے اور جو ہے نا سارا ٹائم گزر گیا۔ یقیناً اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اپنی عبادتوں کے ذریعے، ذکر افطار کے ذریعے، اور بہت ساری چیزیں یقیناً جو اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہم پلان کر کے رکھتے ہیں پورا سال۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین نے جو ہے وہ اس ماہ مبارک کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، یعنی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو ابھی بھی چند لمحے باقی ہیں، اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو بس آج تک ہمارے پاس رمضان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کل سے ہم اس کو الوداع کہہ دیں گے، بلکہ آج سے ہی الوداع کہہ دیں گے۔ تو ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر کے برابر جو جھاگ ہوتے ہیں نا، اتنے بھی گناہ لے کر آ جاؤ گے اور مجھ سے استغفار کر لو گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ جو کمیاں کوتاہیاں کر دی ہیں پورے رمضان میں تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بھول جائیے۔ یہ جو چند گھنٹے باقی ہیں، یہ جو چند لمحات باقی ہیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھا لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آخری جو ہے وقتی دعائیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے بن جائیں، آپ کی زندگی کی آنے والی زندگی کے لیے آپ کو کامیاب بنا دیں۔ تو راضی کر لیجئے اپنے اللہ کو اور منوا لیجئے اپنے اللہ کو۔ ابھی بھی چند لمحات باقی ہیں۔ ماہ مبارک میں صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا، تو اپنے اللہ کو راضی کیجئے۔ پروگرام کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمامی ناظرین کو معلوم ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک اور خوبصورت آواز ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور میرا تو بہت دل افسردہ ہے، آپ یقین کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک سلسلہ بندھا ہوا ہے پورے رمضان سے، ایک اچھا تعلق بن گیا آپ لوگوں سے، تو بہت دل عجیب سا جو ہے نا بجھا بجھا سا ہے۔ بہرحال تو بڑھتے ہیں نعت خواں کی جانب۔ بہت خوبصورت آواز ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے سید آت کا سہروردی۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، کہ جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی، تو ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی،
حد شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ. یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ. یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ. تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ سیدہ عاطقہ سہروردی جو ہے وہ آپ کو پیش کر رہی تھیں. یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. روز کی طرح آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت میرے پینل کا حصہ بنی ہوئی ہے. یقیناً کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. الحمدللہ فرسٹ رمضان المبارک سے لے کر اور آج ماشاءاللہ 29واں روزہ ہے. بہت ساری جو ہے وہ سماجی شخصیات، سیاسی شخصیات جو ہیں، عالم دین جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں. اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اپنی خدمات، اپنی چیزیں یقیناً ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جن جن طریقوں سے بھی ہمارے ناظرین رابطہ کر سکتے تھے ہمارے مہمانوں سے مختلف ضروریات کو لے کر، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین رابطہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو آج ایک اور شخصیت ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. پہلے مختصر تعارف بتا دوں، پھر انہی کی زبانی ان کا تعارف اور ان کی خدمات جانیں گے. ڈاکٹر قمر رحمانی صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. معروف سماجی رہنما ہیں. یقیناً ہیومن رائٹس انٹرنل فورم آف پاکستان سے جو ہے وہ سندھ سے تعلق ہے. ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ٹیم کی جانب سے، پروگرام کی جانب سے کہ جو ہے وہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنا مختصر تعارف بتائیے. میرا نام قمر رحمانی ہے اور ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. خدمت انسانیت اور انسانی حقوق کی علم بردار. ماشاءاللہ. ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان ہمارے چیئرمین ڈاکٹر ہاشم سندھیان صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی سربراہی میں پوری ٹیم مل کے جی لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کام کرتے ہیں. زبردست. اور میں ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان سندھ چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے حقوق کی کسی بھی طرح کی پامالی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے. ان کو اگر کوئی سروسز، کوئی پروٹیکشن، کوئی خدمت درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو جہاں ہمارا ادارہ کوئی سروسز دے سکتا ہے اور کولیبریشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہم ہے. ان کی امداد کرتے ہیں. زبردست. تو آپ جو پورا ہیومن رائٹس یعنی کہ انسانی حقوق، ایک بہت بڑی لسٹ آتی ہے بہت حقوق بڑی کے لسٹ اندر. ہے، بالکل. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ذرا ہائی لائٹ کریں کن کن حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، عام طور پر مختلف قسم کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں معاشرے میں جو ہم نے دیکھنے میں تو آتے ہیں موجودہ دور میں بھی ہیں. موجودہ دور میں، جی. کہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیملی ہے، اچانک کوئی میٹر ہوا اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ بیچارہ انوالو نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر کیسز ڈال دیے گئے اس کے اپنے گھر والوں نے، اس کے اپنے رشتہ داروں نے. اب چاہے ہماری ہیومن رائٹ ہو یا کوئی بھی انسانی خدمت کی کوئی بھی ترجیحی تنظیمات ہوں، جب ایسے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ
اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے ان کے پیغام کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کیس کو لے کے متعلقہ آفیسز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ اس کے تمام چیزوں کو اگر ریسورس کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً خدا نخواستہ اس چیز میں انوالو نہیں تھا بلکہ اس کو پھنسایا گیا. تو یہ انسانی وہ خدمات ہیں کہ جو کوئی بھی انسانی خدمت کا علمبردار ادارہ کرتا ہے. ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان بھی یہی کرتا ہے. ڈاکٹر ہاشم سندھیان اور ہماری پوری ٹیم، ہمارے مختلف ایڈوکیٹس ہیں جن کے ہم رابطے میں رہتے ہیں، جسٹس آف پیس سید عثمان الحسن صاحب، ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو ایسے کیسز کے حوالے سے ہم ان تمام لوگوں سے، ایڈوکیٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو اس کی جسٹیفیکیشن بتاتے ہیں، پھر وہ راستے بتاتے ہیں کہ کیسے جو کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ہینڈل کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، تاکہ لوگوں کو صحیح راستے پر اور ان کو انصاف مل سکے. بالکل. لیکن تو اس میں وہ تمام کیسز بھی شامل ہوں گے کیونکہ ظاہر سی بات جب بات ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے تو بہت ساری میری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خلا کے کیس کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں. بالکل ایسا کوئی ڈائیورس کیس کے حوالے سے پریشان. تو اس طرح کی کیسز بھی آپ لوگ لیتے ہیں؟ اس طرح کی کیسز میں بھی ہوتا ہے لیکن سچویشن دیکھی جاتی ہے. سچویشن دیکھی جاتی ہے. کوئی بھی کیس آتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آنے والا ہی صحیح حق پر ہو. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی کیس آتا ہے نا تو ہم اس کی بات سنتے ضرور ہیں، لیکن پھر ہم اپنی جو ہماری تحقیقاتی بنیاد ہے اس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا سائل آیا کہ رائٹ پر ہے یا نہیں ہے. بالکل. اگر کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم آنے والے ہر سائل کی مدد کریں اور پتہ چلے وہ رائٹ پر نہ ہو تو ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ایگزیکٹلی، تو پہلے اس کی تحقیقاتی بنیاد پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ خود رائٹ پر ہے. اگر وہ رائٹ پر ہوتا ہے تو ہم سے جو پروٹیکشن ہو سکتی ہے، جو سپورٹ ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں، اور اگر رائٹ پہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ضرور ہیں لیکن یہ آپ کی اپنی بات میں دم نہیں ہے اور اپنی بات آپ کی صحیح نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی اس چیز کو، تو وہ اس کیس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وٹنس کے طور پہ آپ لوگوں کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہوں گی یقیناً. یہ ڈیفینیٹلی، بالکل، جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کیس کو ہینڈل نہیں کرتے. آج کل بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسا کہ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی ریسنٹلی رمضان میں تقریباً 3-4 کیسز ایسے آ گئے ہیں کہ جو ہے نا وہ گھروں پر قبضہ ہو گیا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اپنا گھر خالی کروانے کے لیے. تو اس طرح کی بھی صورتحال آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ بالکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ابھی ریسنٹلی 4 دن قبل ہی ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان ڈاکٹر ہاشم سندھیان نے باقاعدہ ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جس میں منسٹری آف ہیومن رائٹ کے ڈاکٹر محمد فیصل صاحب اسلام آباد سے وہ آپ تشریف لائے تھے. اور وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہیومن رائٹ کی مختلف تنظیمات کام کر رہی ہیں، لیکن ہیومن رائٹ انٹرنل فورم آف پاکستان اور ڈاکٹر ہاشم سندھیان ان کی پوری ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹ سے کوئی باقاعدہ طور پر وہاں کا کوئی اہلکار یا باقاعدہ طور پر وہاں کے کوئی افسران یہاں وزٹ کرتے ہیں، اور ہمارے آفس میں نہ صرف ان کا وزٹ ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی رہتے ہیں. زبردست. تو یہ سلسلے ہیں اور اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سن کے، اور آپ کا جو سمجھ لیں جو ادارہ ہے آپ کا، اس کی جو ورکنگ ہے، یقیناً یہ ہیومن رائٹ جو ہے ہر بندہ اس وقت آج کے دور میں پریشان ہے. مختلف نوعیت کے مسائل ہیں، مختلف نوعیت کی چیزیں جن کو لے کر وہ پریشان ہیں. تو اس وقت ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ ہم ان کے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی ہم چلوائیں گے اسکرین کے اوپر. تو کسی بھی طرح کا جو جینون مسئلہ ہو، دیکھیں اس بات کو یاد رکھیے گا، جینون ایشوز کو جو ہے باقاعدہ ویریفیکیشن کے بعد، تمام چیزوں کو دیکھ بھال کے بعد جو ہے وہ کیسز کو دیکھا جاتا ہے. تو ایسے جو ہے وہ آپ کیسز نہیں اٹھا کے لائیے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ضرور آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ کراچی میں کس پوائنٹ پر جو ہے وہ آپ کا یہ اس وقت جو ہے وہ ادارہ ہے؟ دیکھیے کراچی میں ہم بن قاسم ٹاؤن میں قائد آباد ریجن میں ہمارا ہیڈ آفس ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے گا تو وہ بالکل اس حوالے سے رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نمبر اپنا بتا دیتا ہوں خود آپ کی اجازت سے کہ اگر اس حوالے سے کوئی کسی کو کوائری ہو تو 0300224765 پہ وہ رابطہ کریں. جی ناظرین ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نمبر اور ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب نمبر ریپیٹ کر دیجیے. 0300224765. اس نمبر پہ آپ رابطہ کیجیے اور ہم آپ کی گفتگو سنیں گے بھی، اور اگر ویلڈ پوائنٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی
ڈیفینیٹلی اس پہ آپ کی سپورٹ بھی کریں گے. جی ناظرین، تو دیکھیں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ بہت ساری سماجی جو ہے وہ شخصیات آتی ہیں اور اپنے ادارے سے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے، تو ان لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا بالکل کلیئر طریقے سے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے جذبات کو دیکھیں، لوگوں کی چیزوں کو دیکھیں. یقیناً گورنمنٹ کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنے حساب سے دیکھ رہی ہے مسائل کو، لوگ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں مسائل کو، تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں. بہت سارے کویسچنز ہیں ڈاکٹر صاحب آج آپ کے لیے میرے پاس، یقیناً آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے وہ آپ کا رجحان کیسے اس طرف ہوا، آپ نے کیا چیز آپ کو کلک کی کہ مجھے بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیں میں خاص طور پر جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر ہاشم سندھیان صاحب، جی انہوں نے پچھلے تقریباً 10 سال قبل یہ بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب ہم سے ذکر کیا، ہم نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. 10 سال یعنی کہ 2014 سے سٹارٹ جی ہوا ہے؟ بالکل. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے اور اسی قسم کا ایک مسئلہ آیا تھا. ٹھیک ہے. عام ریسورسز کی بنیاد پر جو ہمارے تعلقات تھے، اس بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرنے نکلے تھے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو حل کیا تو اندر سے ایک دلی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان یہی ہے بالکل کہ اگر کوئی پریشان ہے میرا بندہ، جی جی تو تم اس کی خدمت کرو، اس کی پریشانی میں کچھ ہیلپ کرو. بالکل. حقوق العباد کی تو سب حقوق سے العباد زیادہ وہ ہے تاکید. اور جو لوگ اللہ کو تلاش کرتے ہیں، بالکل اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا بالکل. کہ جہاں اللہ رب العالمین کی رضا کے حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ خدمت انسانیت کریں، خلق خدا کریں. بالکل، یعنی کہ جو ہے خلق خدا کی خدمت کریں. بالکل. یقیناً یقیناً. تو یہ ہمارا یہ ایک پوائنٹ تھا ٹھیک ہے. کہ جس نے ہمیں اس فیلڈ میں لانے کا موجب بنا. بالکل. اور اس کی اصل وجہ اگر میں کہوں جی جی جی. تو بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا جب آپ کی حیات مبارکہ کا، حیات ظاہری کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں جی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدمت انسانیت کا، حقوق العباد کا، اخلاق کا، محبت کا، بھائی چارگی کا اصل درس جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آل پاک، اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ خلفائے راشدین اور اولیاء کاملین سے ملتا ہے. بالکل بالکل. تو ان چیزوں کے متعلق سے جو کچھ ہمیں ملا تھا وہ فیض، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سے لے کے آج تک اور آنے قرب قیامت تک جو لوگ بھی خلق خدا کی خدمت کریں گے، یہ صدقہ ہے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کا. یقیناً یقیناً. جی ناظرین، تو دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے درمیان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور یقیناً دیکھیں اگر آپ کو خدا ڈھونڈنا ہے تو آپ خلق خدا میں ڈھونڈیے. جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یقیناً مخلوق کی خدمت اللہ رب العزت کی خدمت ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ بنے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے روڈ بھی کراس کرا رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے خلق خدا کی خدمت کی ہے. تو یہی ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمیں یقیناً پورا سال کرنی چاہیے. اور ہم چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی ایک نیکی کا ثواب آپ کو 1000 گنا بڑھ کر ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان تمام نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں. یقیناً اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالیے، جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور کیجیے. اگر آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایک پانی کا کین اٹھا کے لا کے دے دیں، تو یہ بھی ایک خدمت خلق میں آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے گفتگو کر کے، آپ کی خدمات سن کر. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ میرے پاس اور بھی کویسچنز ہیں بہت سارے آپ کے حوالے سے، آپ کے ادارے کے حوالے سے، کہ ظاہر سی باتیں دیکھیں جو بھی خدمت کر رہا ہے اس کو صلہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بے شک. یقیناً آپ کا بھی اس بات پہ یقین ہوگا. آپ کو خود کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ تو آپ کا جو ایک روحانی ایک سکون ہوتا ہے وہ آپ مجھے ذرا وہ بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ سارے خدمت کرنے کے بعد؟ بالکل محمد رضوان بھائی ایک بہترین سوال کیا، اور میں اپنے ناظرین تک اور وہ تمام سماجی شخصیات یا سماجی ادارے جو خدمت انسانیت سے منسلک ہیں، بالکل ان کے دل کے بڑھانے کے لیے، ان کے اپنے اندر کے رجحان کو مزید انہینس کرنے کے لیے اور ان کے دل کی تسلی کے لیے جملے کہتا چلوں کہ جب آپ خدمت انسانیت کرتے ہیں تکلیفیں بہت آتی ہیں، مشکلات بہت آتی ہیں اور تنقیدیں بہت آتی ہیں، لیکن آپ کو کیا ملے گا؟
آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملے گی. بالکل، اس لیے بے شک. کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے. بے شک. ہماری اوقات اور حیثیت ہی نہیں، کسی کی اوقات اور حیثیت ہی نہیں نہیں کوئی ہے. کسی کو کھلا سکے یا پلا سکے. پلا سکے. کام بالکل. تو یہ رب کا ہے. ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ کہ ہم اتنی وسیلہ بن ساری گئے. مخلوق میں بالکل. اللہ نے مجھے چن یا لیا. کسی بھی ادارے کو منتخب کر لیا، بالکل. چن لیا کہ وہ فلاں جگہ دیکھو میرا وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، پلا دو. بھوکا ہے اس کو راشن پہنچا دو، پہنچا دو. کپڑے نہیں ہیں اس کو کچھ پہنچا دو، بالکل. کسی کیس میں پھنس گیا اس کے ساتھ کوئی ولی وارث نہیں ہے، جیل میں پہنچ گئے، چلے جاؤ کچھ مدد کر دو. مدد کر دو. تو یہ رب کا احسان ہے. بے شک، اور بے یقین شک. کیجئے ہم یا جو بھی سماجی جی. شخصیات، بالکل. کراچی تو الحمدللہ بھرا پڑا بھرا ہوا ہے. مخیر انداز سے میں کہتا ہوں مثال ہی نہیں ملتی ہے. کراچی کا دل چیریٹی کے حوالے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمتیں زیادہ ملتی ہیں. بالکل. تو میں اہلیان کراچی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ یہاں پر خدمت انسانیت کے کرنے والی شخصیات کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے. اس کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے جو کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں وہ ایک کثیر تعداد میں کراچی میں موجود ہیں. تو یہ اللہ اور جو تعالیٰ کہ یقیناً ہمیں نظر آ رہے ہیں. یقیناً نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے کس چرنگی پہ بھی چلے جائیں، الحمدللہ، جس آپ علاقے میں بھی چلے جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو خدمت کے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا سلسلے میں کوئی راشن کے حوالے سے تقسیم کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ سحر و افطار کے دسترخوان سجا رہا ہے، تو کوئی کسی کو کپڑے پہنا رہا ہے، تو کوئی سستا بازار لگا رہا ہے، تو کوئی سستی سبزیاں بیچ رہا ہے، تو کوئی سستے پھلوں کے ٹھیلے لگا رہا ہے. تو یقیناً یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اللہ ہی چنتا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کراچی واقعی میں ایک یقیناً ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اتنے بڑے شہر اور اتنی بڑی تعداد کو کور کرنا یقیناً مالی مسائل سے اس وقت ہر بندہ دوچار ہے. مہنگائی کی آپ صورتحال دیکھ لیں، نہیں ہے لوگوں کے بس میں فروٹ خریدنا. میں نے یقین کریں ڈاکٹر صاحب ایسے جو ہے وہ ادارے دیکھیں جو 100 روپے میں جو ہے نا ایک اچھا 2 کلو کا بھر کے تھیلا جو ہے نا غریب عوام تک پہنچا رہے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے. کتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی افطار سے آپ کے دسترخوان پہ آپ کے دیے ہوئے پھل سے جو ہے وہ روزہ کھول رہا ہے، کہ جتنا اجر اس کو روزہ رکھ کر کھولنے کا مل رہا ہے اتنا ہی اجر اس بندے کو بھی مل رہا ہے. بے شک ایسا یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنے دسترخوان پہ کسی روزے دار کا روزہ کھلواتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اس کو پیش کرتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اجر، یعنی کہ روزے دار کا اجر تو اللہ ہی بہتر دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم کہ تیرے سارے اعمال جو ہیں اس کا اجر میں تیرے لیے ہے، لیکن جو روزے کا جو اجر ہے وہ میں اس کو خود دوں گا. میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگ جنریشن، میں نے تو دیکھا ہے روڈوں پر، یقین کریں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں مل کر جو ہے وہ پانی کی بوٹلز اور کھجوریں روڈوں پر رک رک کر ہاتھوں کا اشارہ کر کر کے جو ہے وہ ہماری عوام الناس تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اپنے ادارے کے حوالے سے یقیناً بہت زبردست خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور نہ صرف ڈاکٹر صاحب بلکہ ایسے ہزاروں شخصیات، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ کراچی میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. یقیناً مختصر سا بریک ابھی ہم لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے اسی طرح خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ایک بار پروگرام میں آپ تمامی ناظرین کو جو ہے وہ خوش آمدید. اور الحمدللہ جو ہے بہت زبردست گفتگو ہمارے درمیان میں معروف سماجی رہنما ڈاکٹر قمر حمانی صمد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو کہ یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی واضح انداز میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ادارے کی خدمات جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. یقیناً الوداع ماہ رمضان ہے، تو جتنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں یقیناً سننا چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی. تو ایک بار پھر میں زحمت دوں گا ہماری آج کی نعت خواں سیدہ عاطقہ سہروردی کو کہ خوبصورت کلام پیش کیجیے. زائرے کوئے جنا آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں
जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। और जालियों के सामने जल्दी न कर, जालियों के सामने जल्दी ना कर, वो है नाज़िश मेहरबान आहिस्ता चल, वो है नाज़िश मेहरबान आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे सैयदा आतिका सरवर्दी की खूबसूरत आवाज़, जो कि यकीनन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप तक पेश कर रही थी। चलते हैं हमारे आज के गेस्ट की जानिब, जो यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखें, यकीनन खिदमत इंसानियत जो कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है कर रहे हैं। आप बताएँ कि इंसानी खिदमत का जो जज्बा होता है और उसके नतीजे में जो मिलने वाली राहत होती है, उस पर ज़रा नज़र सानी करें कि खल्क़ खुदा की जब हम खिदमत करते हैं और उसके जो समझ लें आपके बदले जो हमें चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ उस हवाले से। जी बिल्कुल। मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करूँ, मफ़हूम हदीस क़ुदसी है बिल्कुल कि रब्बुल आलमीन का फरमान आलीशान है कि मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, खिलाया नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते वाला शान खाने और पीने से मुबर्रा है, वो तो खालिक कायनात है, खिलाने और पिलाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी बंदों की तालीमात के लिए, ये जो पूरी हदीस को अगर आप मुताल्ला करें, और यही वो हदीस है कि जिसको पढ़ पढ़ के अगर आप इसके अंदर जज्ब की कैफियत में जाएं तो आप मखलूक खुदा की मतलब खिदमत के लिए भाग खड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो परवरदिगार क्या फरमा रहे हैं कि मैं भूखा हूं, अगर तू उसको खाना खिलाए फला बंदे को तो तू मुझे पालेगा। बेशक बेशक। अल्लाह खुद भूख और प्यास से मुबर्रा है, लेकिन वो बंदों के लिए अर्ज फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खिताब इस हवाले से है। तो जब कोई भी बंदा खिदमत इंसानियत में काम करता है और जब वो किसी भूखे की भूख के मिटाने का सबब बनता है, किसी की प्यास का सबब बनता है, किसी के कपड़े का सबब बनता है, किसी की राशन का सबब बनता है, किसी के दुख की मदा आवरी का सबब बनता है, कोई अगर बीमार है, इलाज नहीं कर पा रहा और किसी से लेके भले उसका इलाज करवा दे और उसके इलाज करवाने का सबब बनता है, अल्लाह की रजा उसको मिलती है, सारी जिंदगी लगा देता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान जो दुनिया में आया है, पैदाइश से लेके दुनिया से जाने तक एक ही ख्वाहिश होती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। और देखें दुनिया में आने का मकसद यही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की खिदमत, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, बीमारी में हो और रंजीदा हो, परवरदिगार ने क्या कहा कि अगर मुझे तलाश करना चाहते हो, टूटे हुए दिलों में तलाश करो। अच्छा, टूटे हुए दिल कहाँ मिलेंगे? जो बीमार होगा वो टूटे हुए दिल में होगा, जो परेशान हाल होगा वो टूटा हुआ दिल होगा, जिसका रोजगार नहीं होगा उसकी आहोजारी आप सोच समझ कि जिसके घर में बच्चे हों और उसके पास कुछ नहीं है, टूटे हुए दिल ये हैं, वो हैं जिनके सरों पर बाप नहीं है, जिनके सरों पे बाप नहीं, ये टूटे हुए दिल हैं। अब अगर कोई भी शख्स, मैं या कोई भी समाजी शख्सियत या समाजी रहनुमा अगर ऐसे किसी शख्स के पास, मेरे भाई बहन बेटी के पास पहुंच जाए, उसके सर पे दस्ते शफकत रख ले, खिदमत कर ले, कोई काम कर ले,
اللہ کی رضا ملے گی. اس لیے کہ پروردگار نے فرما دیا کہ مجھے اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں، میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. اور جب ایسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کے پاس تم پہنچ جاؤ گے تو تمہیں اندر سے تمہارا اندر تمہیں احساس دلائے گا. کیونکہ ایمان کی جو شمع پروردگار نے میرے آپ کے سب کے دلوں میں روشن کی ہے، جب وہ کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچتا اندر کی حدت بتا رہی ہوتی ہے کہ میں صحیح کام کر کے آیا ہوں. اس کام کے کرنے کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیتے ہیں، سجدے میں جا کے آنسو چھلک پڑتے ہیں خود بخود. یہ وہاں سے بس جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا صلہ، کیا کیفیت، کیا ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ ایسا کوئی کام کر کے جب آ جائیں اور اللہ کی عطا سے نماز انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سجدے میں شکر گزاری کے آنسو ملتے ہیں. پتہ چلتا ہے اندر سے کہ رب راضی ہو گیا. جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت جو ہے وہ جواب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دیا. یقیناً دیکھیں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. تو اس پروگرام کے توسط سے، اس پوری گفتگو کے توسط سے جو ہے میں اپنے ناظرین تک یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ دیکھیں، عید یقیناً قریب ہے، اور قریب کیا ہو سکتا ہے کہ آج آخری روزہ ہو، کل ہم جو ہے عید میں داخل ہو جائیں. تو اگر آپ میں سے جو خواتین و حضرات، یقیناً ہر فیملی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان کا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی آپ میں لا تعلقی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس لا تعلقی کو ختم کریں اور آپس میں مل جائیے، آپس میں جڑ جائیے. یقین کریں اللہ تعالیٰ نے بہت اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جو معاملات کو توڑتا ہے، جو چیزوں کو توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت شدید ناپسند فرماتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس عید کو بہانہ بنا لیجئے، اس عید کو جو ہے ذریعہ بنا لیجئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے سے ملنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ بہترین پیغام ہے، صحیح پیغام ہے نا؟ تعلقات کو جوڑیے، کیونکہ عید آ رہی ہے اور یقیناً بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں نا. تو ہمیں یقیناً اس رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو لوگ ہم سے ناراض ہیں یا ہم جن سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک سائڈ کر دیں اور آپس میں محبت، اتفاق، خلوص جو ہے وہ ہم آپس میں پیدا کریں. بالکل ایسا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے مختلف خدمات کا، تو آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ سے پورا سال ہی آپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے حوالے سے آپ کے ادارے کی کیا کیا خدمت جو ہے وہ سر فہرست ہے؟ دیکھیے، ہمارے محترم چیئرمین ڈاکٹر ہاشم سندھیان، میں یہاں آپ کے توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اور میں اس بات کا بھی شکر گزار ہوں رضوان بھائی آپ کا اور شاہ رخ بھائی کا کہ آپ نے مجھے K21 کی اس بہترین نشریات میں بلایا. اور اس پورے ہم نے چونکہ آپ کی پوری ٹرانسمیشن پورا رمضان دیکھی، الحمدللہ آپ کے اور K21 کے توسط سے بہت سارے لوگوں تک بہت ساری لوگوں کی آشنائی ہو گئی، لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بہت ساری چیز ہو گئی. تو ہمارے ڈاکٹر ہاشم سندھیان صاحب وہ پورا سال خدمت انسانیت میں مصروف عمل رہتے ہیں. اگر کہیں پانی کا مسئلہ ہو اس کو حل کرانے کے لیے، کسی علاقے میں پانی نہیں ہے وہاں چاہے اگر بورنگ کرانی ہو اس کے حوالے سے، کسی جگہ جو کام ہو، جیسے رمضان المبارک میں مثال کے طور پر اللہ کی عطا سے، اللہ کی رضا کی خاطر جو رب نے عطا فرمایا وہ ان گھروں تک، سفید پوش گھرانوں تک خاموشی کے ساتھ پہنچا دیا گیا کہ ان کے دسترخوان پہ افطار اور سحری کی زینت بن سکے. خاموشی کے ساتھ پہنچا دیا گیا کہ کم از کم کسی کے دسترخوان پہ نعمتیں آئیں. کیونکہ جس وقت وہ وقت افطار کرے گا اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا ہی تو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آخر یقیناً پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے، اور ٹیم کی جانب سے، آج کی نشریات کی جانب سے، K21 نیوز کے تمام ہی جو لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے درمیان میں جو چینل سے یقیناً جڑے ہوئے ہیں، سب کی طرف سے اہل پاکستان کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ ہم ایڈوانس میں عید مبارک کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یقیناً اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا، یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے. آج کا دن جو ہے وہ پورے رمضان کی وصولی ہے، تو آج کی رات کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے رمضان کی جو رحمتیں برکت ہیں وہ آج
کی رات میں جو ہے وہ یقیناً مسلمانوں کو لٹائے گا. اور یہ جو ہے نا سمجھ لیں آپ کے پورے رمضان کا جو جائزہ ہوتا ہے نا وہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ بھی یقیناً اس رات کو کہتے ہیں. تو جو کہ عید کی نماز تک کی سلسلہ جاری رہے گا. فرشتوں کی قطاریں در قطار جو ہے وہ لگی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی دو آج دل کھول کر میرے روزداروں کو انعام جو پورے رمضان پورے مہینے انہوں نے محنت کی, روزے کی صورت میں, قرآن پاک کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, سحر و افطار میں ہماری ماں بہنوں نے یقیناً بہت ساری خدمات دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے حساب سے جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے یقیناً. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومن بندوں مردوں میں شامل فرمائے کہ جو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنی جھولیوں کو بھریں گے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ زندگی بخیر, اگلے سال بلکہ انشاءاللہ سیم انشاءاللہ چینل پہ آپ سے دوبارہ ایک سلسلہ رہے گا اسی نشریات کا, اور انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے نعت خواں کے ساتھ. آخر میں ایک اناؤنسمنٹ اور کرتا چلوں گی کیونکہ یقیناً عید کے بعد انشاءاللہ حج کا سلسلہ شروع ہوگا اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے حج کی ادائیگی. تو المدینہ المنورہ ٹریول اینڈ ٹورز, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت ہی زبردست حج کے حوالے سے کام خدمات انجام دے رہے ہیں 2012 سے. ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے اس کمپنی کو. تو آپ میں سے جو بھی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو المدینہ المنورہ ٹریول آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر, جو نام, تمام چیزیں جو آ رہی ہوں گی تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.